عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے سیکنڈ ایئر کا حصہ معروضی میں سے ایک حصہ رموز اوقاف، جو آپ جانتے ہیں کہ 5 نمبر کے معروضی سوالات اس میں سے پوچھے جاتے ہیں۔ یہ نہ تو مشکل ہیں اور نہ ہی پیچیدہ ہیں، آسان ہیں۔ یہاں اس ویڈیو میں بھی آسان اور سادہ انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ چند چیزیں ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اور الگ الگ ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں رموز اوقاف۔ رموز رمز کی جمع، اوقاف وقف کی جمع۔ رمز کے معنی راز، بید، علامت یا اشارہ کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہاں ہم علامت یا اشارہ ہی، جبکہ وقف کی جمع یعنی رکنا یا ٹھہرنا۔ اوقاف کی جمع وقف، وقف کے معنی رکنا یا ٹھہرنا، یعنی رموز اوقاف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علامات جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ تحریر میں یا تقریر میں کب، کہاں پہ، کتنا اور کیسا رکنا ہے۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں ہم دیکھیں گے ان علامات کو۔ دوبارہ آپ کے سامنے رموز اوقاف یعنی رمز کی جمع کیا ہے؟ راز یا بید ہوتا ہے، لیکن وہ ہم یہاں نہیں لیں گے، علامت یا اشارہ صرف ہم اس کا معنی یہاں پہ سمجھیں گے۔ وہ علامات یا وہ اشارات جو ہمیں علامتیں بتاتی ہیں کہ ہم نے تحریر میں کہاں پہ کتنا اور کیسا رکنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے سکتہ، وقفہ، رابطہ اور ختمہ، 4 علامات ہیں جن کو ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں اور بالترتیب لکھی گئی ہیں۔ ان کو اسی طرح آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سکتہ کا سب سے پہلے دیکھیں بلیک میں لکھا ہو وقف خفیف، پھر وقفہ وہ بھی نصف وقفہ، رابطہ وقف لازم، ختمہ وقف مطلق، یعنی ان کا نام اور پھر ساتھ ان کو دوسرا نام ان کا کیا بولا جاتا ہے۔ دونوں نام دونوں اسی طرح سے وہ معروضی پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے۔ پھر آگے ان کی علامت بھی لگائی گئی ہے، ریڈ میں ذرا دیکھیں، سکتہ کی علامت، پھر آگے وقفہ کی علامت، رابطہ کی علامت، پھر ختمہ۔ ختمہ کے ساتھ نیچے چھوٹی لکیر اور بڑی لکیر ہے، صرف آپ چھوٹی لکیر کو دیکھیں گے، بڑی لکیر ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ سکتہ کی ڈیفینیشن کم سے کم ٹھہراؤ، یعنی میں نے آپ کو پہلے کہا آپ نے بالترتیب ان کو یاد رکھنا ہے، پھر آپ کو ان کی ڈیفینیشنز بھی ذہن میں رہیں گی۔ سکتہ کی ڈیفینیشن کم سے کم ٹھہراؤ کے لیے، وقفہ کی ڈیفینیشن سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے، پھر رابطہ وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے، ختمہ رابطہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے۔ آئیے ان کو پھر ہم اب الگ الگ دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ سب سے پہلے سکتہ، ان چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے سکتہ، وقفہ، رابطہ، ختمہ، ایک لفظ ہوتا ہے سورخ، وہ اوپر لکھا نظر آ رہا ہے، سین واو رے خے، سین سے سکتہ، واو سے وقفہ، رے سے رابطہ، خے سے ختمہ۔ یہ لفظ آپ کو بالترتیب یاد رہے گا۔ سکتہ کو وقف خفیف بھی کہتے ہیں، جو ہم نے پہلے بات کی۔ سکتہ کی علامت کو اس سے ظاہر کیا جاتا ہے تعریف، کم سے کم ٹھہراؤ، جزیات، نام یا حصے گننے کے لیے، مثلا علی، اجمل، جمشید، درمیان میں وہ علامت لگائی میرے پاس آئیں، یہ سکتہ ہو گیا۔ اس کے بعد وقفہ کی علامت ہے بالترتیب اس طرح، سکتہ، وقفہ۔ وقفہ کو نصف وقفہ بھی کہا جاتا ہے، وقفہ کو اس علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ آگے تعریف ہے کہ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے، سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے، چھوٹے جملوں کو جوڑ کر بڑا جملہ بنانے کے لیے، چھوٹے جملوں کو جوڑ کر بڑا جملہ بنانا، مثلا لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا اور پشاور KPK کا دارالحکومت ہے۔ اس طرح یہ علامت آ جاتی ہے۔ مثلا ہم اور بھی مثالیں اس قسم کی لے سکتے ہیں۔ بہت ساری ہمارے چھوٹے چھوٹے جملوں کو جوڑ کے جب ہم ایک بڑا جملہ بنا لیتے ہیں تو وہاں وقفہ کی علامت جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پہ سکتہ، دوسرے نمبر پہ پھر وقفہ کی علامت جو ہے وہ استعمال ہوگی۔ وقفہ کے بعد پھر ہم آتے ہیں جی رابطہ پر۔ سکتہ، وقفہ، رابطہ، لفظ آپ کو یاد ہوگا سورخ، تیسرے نمبر پہ رابطہ۔ رابطہ کو وقف لازم بھی کہا جاتا ہے۔ رابطہ کی علامت یہ ہے، اس سے ظاہر کیا جاتا ہے وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے، وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے رابطہ، دو جملوں کو آپس میں ربط پیدا کرنے کے لیے۔ قائد اعظم نے فرمایا کام، کام اور کام، فرمایا اور کام دونوں کے درمیان میں جو ایک تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا ہے،
وہاں کون سی علامت آئے گی؟ رابطہ کی، یعنی دو جملے ہیں ان کا آپس میں ربط قائم کرنے کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے اس کو ہم رابطہ کہتے ہیں۔ ان پہلی 4 علامتوں میں سے آخری علامت جو ہے وہ ہے ختمہ، سکتہ، وقفہ، رابطہ، ختمہ، آخر پہ ختمہ۔ ختمہ کو وقف مطلق بھی کہتے ہیں۔ ختمہ کی علامت یہ ہے جس سے ظاہر کیا جاتا ہے رابطہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے۔ ختمہ سے پہلے رابطہ تھی، رابطہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے، اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے، جس طرح نام سے بھی ظاہر ہے ختمہ یعنی اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے، انگلش میں ہم فل سٹاپ کہہ دیتے ہیں۔ محنت ہی کامیابی کا ذریعہ ہے، آخر پہ ہم نے ختمہ کی علامت کو استعمال کیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ چاروں جو ہے سمجھ آگے ہوں گے، یاد ہو گئے ہوں گے، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ چاروں جو ہیں آپ نے بالترتیب ہی یاد رکھنے۔ آپ یہاں ان چاروں کو ایک بار پھر دیکھیں ذرا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ لفظ اوپر سورخ لکھا ہوا ہے، وقف خفیف سکتہ، وقف نصف وقفہ وقفہ، وقف لازم رابطہ، وقف مطلق ختمہ، سکتہ وقفہ رابطہ ختمہ، اوپر لفظ سورخ، سین سے سکتہ، واو سے وقفہ، رے سے رابطہ، خے سے ختمہ۔ پھر آگے ان کی علامات بھی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ وقفہ، وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ رابطہ، رابطہ سے زیادہ ٹھہراؤ ختمہ۔ یہ ان کی ڈیفینیشن ایک طرح سے یہ بھی بیان کی جاتی ہے، اس لیے ان کو جب تک آپ بالترتیب یاد نہیں رکھیں گے، بالترتیب ذہن میں نہیں رکھیں گے تو آپ کو یہ ڈیفینیشنز نہیں یاد ہوں گی، آپ کو یہ ذہن میں ہی مل جل جائیں گے، مکس ہو جائیں گے۔ تو یہاں یہ لفظ بھی ہم نے آپ کو دیا ہے سورخ، سین واو ریخ ہے، سکتہ وقفہ رابطہ ختمہ، تاکہ جب آپ ان کو یاد رکھیں، آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو یاد رکھنے میں، پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جو نہیں سمجھ آئی وہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ آئیے ہم رموز اوقاف کی اگلی علامت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے تفصیلیہ، جیسے کہ نام سے بھی ظاہر ہے، تفصیلیہ کی علامت اس سے ظاہر کیا جاتا ہے تعریف، کسی چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، مثلا ایسپائر کالج یا کوئی مل فیکٹری یا کوئی اور ادارہ بھی ہو سکتا ہے کھڑیاں والا کا بڑا ادارہ ہے جس میں عمارت، طلباء، اساتذہ شامل ہیں۔ ہم جس میں لگاتے ہیں اس کی جگہ ہم نے یہاں پہ علامت لگا دی ہے، اس سے مراد، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آگے اس ادارے کی تفصیل بیان کرنے ہے۔ وہ جس میں لفظ کی جگہ ہم علامت جو لگا دی اس نے تفصیل کو ظاہر کر دیا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں جی، تفصیلیہ کے بعد ہمارے پاس ہے سوالیہ یا استفہامیہ۔ سوال یا استفہام یہ بھی لفظ بولا جاتا ہے، اس کا مطلب بھی سوال ہوتا ہے۔ سوالیہ یا استفہامیہ کو اس علامت سے یہ تو بچے جانتے ہیں، یعنی سوال پوچھنے کے لیے یا استفہام کے لیے۔ استفہام بھی سوال کو کہتے ہیں، مثلا آپ کا نام کیا ہے، آگے ہم علامت لگا دیتے ہیں۔ یہ ایسے الفاظ کے ساتھ آتی ہیں جو چند ایک ہم نے لکھے بھی ہیں، کب، کن، کون، کس، کیوں، کیسے، اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ یہ سوالیہ کی علامت جو ہے وہ آتی ہے۔ پیپر میں جب ایم سی کیوز پوچھتا ہے تو لفظ سوالیہ کی جگہ استفہام بھی لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، یہ یاد رکھنے کے لیے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں استجابیہ۔ یہ 3 الفاظ ہیں، ندائیہ، فجائیہ اور استجابیہ۔ استجابیہ کی علامت دیکھ لیں، ندائیہ والی ہی ہے علامت، ندائیہ، فجائیہ، استجابیہ تینوں کے لیے علامت یہی استعمال ہوتی ہے۔ تعریف، حسرت یا حیرت کا اظہار کرنے کے لیے، یعنی کاش، حسرت کاش، حیرت اوہ، یعنی جب ہم نے حیرت یا حسرت کا اظہار کرنا ہے تو استجابیہ کی علامت وہی ہے، صرف ڈیفینیشن میں فرق ہے۔ استجابیہ کی علامت کون سی ہے؟ وہی ندائیہ فجائیہ والی ہی ہے، لیکن ڈیفینیشن میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جب استجابیہ کسے کہتے ہیں؟ حسرت یا حیرت کا اظہار کرنے کو استجابیہ کہا جاتا ہے اس علامت کو۔ اس کے بعد یہاں ندائیہ، ندائیہ کی علامت بھی جیسے میں نے پہلے کہا وہی ہے، کسی کو بلانا، مخاطب کرنا، آواز دینا، کسی کو بلانے کے لیے یا مخاطب کرنے کے لیے، آواز دینے کے لیے۔ جیسے میں کہتا ہوں علی میری بات سنو، علی کو میں نے مخاطب کیا ہے تو اس کے آگے ندائیہ کی علامت آئے گی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ ندائیہ، فجائیہ اور استجابیہ یہ 3 الفاظ ہیں، تینوں کی ڈیفینیشنز الگ ہیں لیکن علامت ایک ہی ہے جو آپ کے سامنے لگائی ہوئی ہے۔ اکثر بچے جو ہیں اس کی ڈیفینیشن کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں، علامت تو یاد رہ جاتی ہے لیکن بچوں کو ڈیفینیشن نہیں رہتی۔ ندائیہ، فجائیہ، استجابیہ تینوں کی ڈیفینیشن ایک ہی ہے۔ فجائیہ ہم نے استجابیہ ہم نے دیکھا، ندائیہ، اور اس کے بعد اب فجائیہ کو دیکھتے ہیں۔ فجائیہ کی علامت بھی وہی ہے، پہلے بھی عرض کیا، خوشی یا غمی کے اظہار کے لیے فجائیہ کی علامت، مثلا
خوشی کا اظہار ہم نے کرنا ہے تو واہ، ہم کہتے ہیں واہ، اس کے آگے علامت آئے گی واہ، یعنی خوشی کا اظہار کی۔ غمی کے اظہار کے لیے لفظ آہ یا افسوس یا تاسف، تینوں کے آگے، الفاظ کے آگے وہ علامت لگائی گئی ہے۔ لفظ واہ خوشی کے لیے، آہ افسوس یا تعصف جو ہے وہ غمی کے لیے۔ اب ڈیفینیشن دیکھ لیں، فجائیہ کے لیے علامت استعمال ہوگی، یا علامت تو ایک ہی ہے، خوشی یا غمی کے لیے علامت استعمال ہوگی، ندائیہ نہیں، استجابیہ نہیں، بلکہ فجائیہ ہم لکھیں گے۔ یہ الگ الگ تینوں چیزیں جو ہیں ہمیں ذہن میں رکھنا پڑیں گی۔ اگر آپ ان کو ایک نظر اکٹھا دیکھیں، ندائیہ، فجائیہ، استجابیہ، تینوں کی علامت دیکھیں ایک ہی ہے، لیکن ڈیفینیشن میں الگ الگ فرق ہے، کسی کو بلانے، مخاطب کرنے یا پکارنے کے لیے۔ جیسے علی میری بات سنو، اس کے آگے علامت لگی ہوئی ہے، یہ ندائیہ ہے۔ فجائیہ کی علامت بھی وہی ہے، لیکن خوشی یا غمی کے اظہار کے لیے ہم فجائیہ بولتے ہیں۔ مثلا آپ کو ایم سی کیوز دے دیتا ہے کہ خوشی یا غمی کے اظہار کے لیے کون سی علامت آئے گی، ندائیہ، فجائیہ، استجابیہ یا تفصیلیہ، آپ فجائیہ پہ لگائیں گے۔ آگے استجابیہ بھی اسی طرح حسرت یا حیرت کا اظہار کے لیے۔ آگے ہم چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے وہ وین، انورٹڈ کوماز۔ اس علامت تو آپ کو پتہ ہے، تعریف جب کسی دوسرے کی بات بالکل ہو بہو ویسے ہی لکھنی ہو، نقل کرنی ہو، یہ کوئی آیت قرآن پاک کی ہو سکتی ہے، کوئی حدیث ہو سکتی ہے، یا کچھ بھی کسی کا قول ہو سکتا ہے۔ جیسے یہ لکھا ہو مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، اب صفائی نصف ایمان ہے، اس کے گرد یہ وہ وین کی علامت جو ہے وہ لگے گی۔ یعنی ہم تحریر لکھ رہے ہیں، یہاں تو مینشن کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر فرض کریں کسی ایسی جگہ پہ ہم بات کر رہے ہیں بھئی اپنی صفائی کا خیال رکھا کریں، یہاں آپ کے یہاں صفائی نہیں ہے، بہت گند ہے، یہ ہے، صفائی نصف ایمان بھی ہے، اس طرح جب ہم بات کرتے جا رہے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا تو وہ وین لگا دیں گے، اگلا بندہ خود سمجھ جاتا ہے کہ یہ۔ آگے ہے جی کوسین، خط یا لکیر، یہ دونوں علامت الگ الگ علامتیں ہیں، لیکن استعمال دونوں کا ایک ہی ہے۔ کوسین بریکٹس کو کہا جاتا ہے جملہ معترضہ کے استعمال کے لیے۔ یہاں جملہ معترضہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے ہم جملہ معترضہ کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی طرف آتے ہیں۔ نیچے سب سے پہلے دیکھیں لکھا ہوا ہے جملہ معترضہ، ایسا جملہ جس کے تحریر میں ہونے یا نہ ہونے سے تحریر پر کوئی فرق نہ پڑے، ایسا جملہ جس کے تحریر میں ہونے یا نہ ہونے سے تحریر پر کوئی فرق نہ پڑے، البتہ اس کے ہونے سے جملہ زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اگر جملہ معترضہ آ گیا ہے، تحریر پر کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اس کے آنے سے جملہ زیادہ واضح ضرور ہو گیا ہے۔ مثلا اب اوپر دیکھیں، مثلا علی میرا دوست ہے، میرا جملہ یہ میں نے بتانا، یہ علی میرا دوست ہے، لیکن میں کہتا ہوں علی نذیر کا بیٹا میرا دوست ہے۔ اب علی نذیر کا بیٹا جو ہے یہ جملہ معترض ہے، نہ بھی آتا تو میں تو اپنا جملہ ٹھیک سے، میرا جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے، لیکن نذیر کا بیٹا جب آ گیا تو جملہ زیادہ واضح ضرور ہو گیا ہے۔ یہ سیم علامت کا استعمال ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں علامت کا استعمال ہوا ہے علی نذیر کا بیٹا میرا دوست ہے، خط یا لکیر کی علامت کا۔ اگر خط یا لکیر ہم نہیں لگاتے تو یہاں کوسین لگا دیں، بالکل ایک ہی استعمال ہے دونوں علامات کا، یعنی دونوں کی ڈیفینیشن یہی ہے جملہ معترضہ کے استعمال کے لیے۔ جملہ معترضہ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیا ہے، ایک نظر ذرا دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا۔ سکتہ، وقفہ، رابطہ، ختمہ۔ سکتہ وقف خفیف، نصف وقفہ، وقف لازم، وقف مطلق، اوپر لفظ سورخ لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو یاد رہ جائے، ان کی عبارت بھی لکھے، علامات بھی لکھی گئی ہیں۔ پھر آگے سکتہ کم سے کم ٹھہراؤ کے لیے، وقفہ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے، رابطہ وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے، ختمہ رابطہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے۔ پھر اسی طرح نیچے تفصیلیہ بھی ہے، پھر اسی طرح نیچے کوسین، خط یا لکیر اور ووین۔ ووین جب کسی دوسرے کی بات لکھنی ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ خط یا لکیر ایک بڑی سی لکیر جملہ معترضہ کے لیے، کوسین بھی جملہ معترضہ کے لیے، دونوں کا استعمال جملہ معترضہ کے لیے ہے۔ جبکہ جملہ معترضہ کیا ہے؟ ایسا جملہ جس کا تحریر میں ہونے یا نہ ہونے سے تحریر پر کوئی فرق نہ پڑے۔ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے تحریر پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ اگر یہ آ جاتی ہے تو تحریر پہلے سے زیادہ واضح ہو جاتی ہے، جملہ معترضہ سے تحریر زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ جیسے آگے ہم نے مثال پیچھے بھی دیکھی ہے کہ علی میرا دوست ہے، آگے میں لکھ دیتا ہوں علی نذیر کا بیٹا میرا دوست ہے۔ علی
میرا دوست ہے، میں نے یہ بتانا تھا، اصل میں میرا مقصد یہ ہے، میں نے اب مقصد یہ نہیں ہے کہ نذیر کا بیٹا میں نے بتانا ہے، نہیں، میرا دوست ہے یہ میں نے بتانا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں علی نذیر کا بیٹا لکھا ہوا ہے، میرا دوست ہے، یہ نذیر کا بیٹا جملہ معترضہ ہے، نہ بھی یہ آتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب آ گیا تو جملے کو اس نے زیادہ واضح کر دیا ہے۔ اسی طرح تفصیلیہ، کسی چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں ادارہ بڑا ادارہ ہے تو اس میں کیا کچھ ہے، آگے اس کی ہم تفصیل بیان کریں، عمارت ہے، طلباء ہے، اساتذہ ہے، فرنیچر، یہ وہ سارا کچھ اس میں شامل ہے۔ یہاں پہ ہم سکتہ وقفہ رابطہ ختمہ کی ایک بار مثالوں کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ سکتہ یعنی جزیات نام یا حصے گننے کے لیے، علی، اجمل، حمید، بشیر اور جمیل میرے دوست ہیں۔ وقفہ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے چھوٹے جملوں کو جوڑ کر بڑا جملہ بنانا۔ لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے۔ رابطہ وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے دو جملوں کا آپس میں ربط پیدا کرنے کے لیے، جیسے قائد اعظم نے فرمایا، آگے وہ علامت آ گئی ہے۔ پھر اسی طرح ختمہ رابطہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے، یعنی اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے، نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے اور اس کو وقفے مطلق بھی کہتے ہیں، محنت ہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ پہلے چار خاص طور پہ ان کو اگر آپ دیکھیں بالترتیب لکھا گیا ہے، یعنی ان کے پہلے سکتہ وقفہ رابطہ ختمہ کا دوسرا نام بھی، پھر علامت بھی، پھر ان کی ڈیفینیشن، پھر ان کا استعمال، پھر آگے بلو میں ان کی مثال۔ امید ہے آپ کو رموز اوقاف آج کی ویڈیو میں سمجھ آگے ہوں گے، پسند آئیں گے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔